بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج سے ہماری ترجمہ قرآن کلاس شروع ہو رہی ہے۔ تو ترجمہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر دو علوم ایسے ہیں کہ جن کا سمجھنا تو انتہائی ضروری ہے کہ ان علوم کے بغیر قرآن مجید کے الفاظ کو، عبارت کو اور صیغوں کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ ان میں سے جو پہلا علم ہے اس کو ہم کہتے ہیں علم الصرف، اور جو دوسرا علم ہے اس کو ہم کہتے ہیں علم النحو۔ یہ دو بنیادی طور پر ایسے علوم ہیں کہ جس سے ہم قرآن مجید کے الفاظ کی ادائیگی، قرآن مجید کے جو صیغے ہیں ان میں واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث، حاضر، غائب، متکلم، واحد متکلم، جمع متکلم، ان تمام صیغوں کو ہم اس میں سیکھتے ہیں۔ اور علم الصرف کی جو ڈیفینیشن ہے، وہ علم الصرف کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ جس سے صیغوں کی پہچان ہوتی ہے۔ صیغہ کہتے ہیں لفظ کو، صیغہ کہتے ہیں لفظ کو، تو صیغوں کی پہچان ہوتی ہے، مطلب اس کا یہ کہ الفاظ کی پہچان ہوتی ہے۔ اور عربی زبان میں ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنانا، پھر دوسرے سے تیسرا بنانا، تیسرے سے چوتھا، اس طرح ایک مصدر سے مختلف الفاظ بنتے ہیں۔ تو یہ بنانے کا طریقہ آ جاتا ہے، ایک لفظ میں بولوں گا، اب اس سے میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ اس سے واحد مذکر کا صیغہ بناؤ، آپ بنا سکو گے، تثنیہ کا صیغہ بناؤ، بنا سکو گے، جمع کا صیغہ بناؤ، بنا سکو گے۔ اس طرح مختلف صیغے جو ہیں وہ آپ کو بنانا آ جائیں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ الفاظ کو صحیح طور پر پڑھنا آ جاتا ہے، یعنی جس طرح کا لفظ ہوگا ہم اس کو ویسے ہی پڑھیں گے، اور ہمارے ذہن میں یہ ہوگا کہ اگر ہم لفظ کو تھوڑا کھینچ لیتے ہیں یا لفظ کی ادائیگی میں فرق آ جاتا ہے تو اس سے معنی میں بھی فرق آ جاتا ہے، یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اس کے لیے جو بنیادی طور پر چیزیں ہیں، تو یہ دو چیزیں پہلے ہو گئی کہ علم الصرف کی ڈیفینیشن کیا ہے، کہ جس سے الفاظ کو بنانا، الفاظ کی پہچان اور الفاظ ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنانا آ جاتا ہے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ الفاظ کی ادائیگی درست طریقے سے کرنی آ جاتی ہے۔ تو علم الصرف کے اندر بنیادی طور پر جو الفاظ بنائے جاتے ہیں، صیغے بنائے جاتے ہیں، تو ان کے لیے زبر، زیر، پیش، شد، حرکت، سکون، یہ ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ تو ہم ان کی ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے عربی زبان میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے جس کو ضمہ کہتے ہیں۔ تو ضمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ اردو میں تو ہم پیش بولتے ہیں نا، جب وہ جو واو کی آواز دیتا ہے، ساؤنڈ دیتا ہے، تو عربی زبان میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ضمہ کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر فتحہ، زبر کو کہتے ہیں۔ فتحہ، ضمہ پیش کو کہتے ہیں، فتح زبر کو کہتے ہیں، اور کسرہ زیر کو کہتے ہیں۔ اب یہ زبر، زیر، پیش لفظ ہم نہیں بولیں گے، اب ہم آئندہ لفظ بولیں گے ضمہ، فتح اور کسرہ۔ باقی اس کے بعد تنوین کا لفظ آتا ہے۔ تو آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہے کہ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو اس میں دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک لفظ اور بھی ہوتا ہے، نون ساکن کو بھی تنوین کہا جاتا ہے۔ نون ساکن کو بھی، یعنی نون کے اوپر جب جزم ہوتا ہے تو وہ بھی کون سے معنی میں ہوتا ہے؟ تنوین کے معنی میں۔ تو جو حکم دو زبر، دو زیر، دو پیش کا ہوتا ہے، وہی حکم نون ساکن کا بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ جو ضمہ، فتح، کسرہ، تنوین ہے، انہی کو حرکات کہا جاتا ہے۔ انہی کو کیا کہا جاتا ہے؟ حرکات۔ تو کون سی حرکت ہوگی؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ اس پر کون سی حرکت آئے گی؟ تو آپ جواب یہ دیں گے ضمہ آئے گی، یا فتح آئے گی، یا کسرہ اس پر حرکت آئے گی۔ اور اس کے ساتھ
لفظ استعمال کیا جاتا ہے تشدید. تشدید جیسے یہ لفظ میں نے پڑھا ضمہ، تو میم کے اوپر لفظ کیا ہے؟ شد کا لفظ ہے، تو اسی کو تشدید کہا جاتا ہے. یعنی جو تشدید کا معنی ہوتا ہے سخت کر کے پڑھنا. تو جب ہم اس کو سختی سے پڑھتے ہیں اور ایک لفظ 2 دفعہ ادا ہوتا ہے تو اس کو ضمہ بولا جاتا ہے. اس کے ساتھ مضموم. مضموم وہ حرف جس پر ضمہ ہو، وہ حرف جس پر ضمہ ہو اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ مضموم. اور جس حرف پر فتحہ ہو اس کو مفتوح بولا جاتا ہے، اور جس حرف پر کسرہ ہو اس حرف کو مکسور بولا جاتا ہے. تو اس طرح یہ ان کی تعریفات مکمل ہوئیں. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں علم النحو پر. علم النحو ایسا علم ہے کہ جس میں الفاظ کی پہچان، جملہ کی، کلام کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ مفید ہے، فائدہ مند بات ہے یا بے فائدہ بات ہے. اگر فائدہ مند بات ہے تو کس طرح سے یہ بات کی گئی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. تو دیکھیں کہ انسان جو بھی لفظ اپنی زبان سے نکالتا ہے تو وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. لفظ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 2. ایک کو ہم کہتے ہیں موضوع اور دوسرے کو ہم بولتے ہیں محمل. موضوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے میں بولوں کتاب، ایک لفظ میں نے بولا تو آپ کے ذہن میں ایک سکیچ آ گیا کہ کتاب کس کو کہتے ہیں. اچھا اسی طرح میں بولتا ہوں کتاب شتاب. اب یہ جو لفظ شتاب بولا ہے یہ بے معنی لفظ ہے. جس طرح ہم پوچھتے ہیں چائے شائے، پانی وانی، یہ جو لفظ بولے جاتے ہیں تو ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا، یہ الفاظ محمل ہوتے ہیں. تو جو محمل ہوتا ہے اس پر فوکس نہیں کیا جاتا. جو لفظ موضوع ہوتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے تو ہم اس پر آگے بات کرتے ہیں. پھر یہ جو موضوع سے لفظ بنتے ہیں پھر اس کی 3 قسمیں ہیں. بنیادی طور پر پہلے اس کی 2 قسمیں ہیں. اس کو ہم بولتے ہیں مفرد اور پھر بولتے ہیں آگے مرکب. مفرد کہتے ہیں ایک لفظ کو، مفرد کہتے ہیں ایک لفظ کو. جیسے میں نے ابھی مثال دی آپ کو کتاب، یہ ایک لفظ میں نے بولا. اگر میں کہوں اچھی کتاب، بڑی کتاب، صاف کتاب، نئی کتاب، پرانی کتاب، کوئی بھی، زید کی کتاب، عمر کی کتاب، یہ ایک سے زیادہ جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مرکب. تو اس طرح اس کی بنیادی طور پر کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 2. ایک کو ہم جو موضوع ہے اس کی 2 قسمیں ہو گئیں. ایک کو ہم نے کہا مفرد اور دوسرے کو ہم نے کہا مرکب. اب اس میں پھر اسی کو اسم کہا جاتا ہے. جو مفرد یا مرکب ہوگا پھر اس کی آگے 3 قسمیں. مفرد یا مرکب ہوگا اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. ان میں سے ایک کو ہم کہتے ہیں اسم، دوسرے کو ہم کہتے ہیں فعل اور تیسرے کو ہم کہتے ہیں حرف. ایک کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسم. دوسرے کو کیا کہا جاتا ہے؟ فعل. اور تیسرے کو کیا کہا جاتا ہے؟ حرف. اسم اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی مطلب ہوتا ہے، کوئی معنی ہوتا ہے، وہ کسی چیز کا نام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں جو زمانہ ہے، ماضی، حال یا مستقبل، کوئی ٹینس اس میں نہیں پایا جاتا، اس کو کہا جاتا ہے اسم. اب مثال کے طور پر میں ایک نام لیتا ہوں ریحان، میں نے نام لیا ریان. اب اس میں کوئی ٹینس کا معنی نہیں ہے کہ یہ پاسٹ میں تھا، پریزنٹ میں ہے یا فیوچر میں ہوگا. اس میں اس طرح کا کوئی معنی نہیں. اب دیکھیں میں اور جملہ بولتا ہوں کہ میں لکھوں گا یا میں نے لکھا یا میں لکھتا ہوں. اب یہ دیکھیں کہ اس میں زمانے کا معنی پایا جا رہا ہے. تو اسم کے اندر ایسا کوئی معنی نہیں ہوتا کہ اس میں زمانے کا کوئی معنی نہیں ہوتا، لیکن اس لفظ سے کوئی شخص، کوئی ذات مراد ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں اسم. اس کے بعد فعل. فعل اس کو کہتے ہیں کہ جس میں 3 زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے، چاہے وہ ماضی کا ہو. ماضی کا مطلب جو گزرا ہوا زمانہ، ہم نے کھانا کھایا، ہم نے نماز پڑھی، ہم نے وضو کیا، ہم نے کھیلا. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں ماضی کا معنی ہے. اور دوسرا جو حال کا معنی ہو، موجودہ
ہم پڑھتے ہیں، ہم سوتے ہیں، ہم کھیلتے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں حال کا معنی ہے موجودہ، اور ہم کھیلیں گے، ہم پڑھیں گے، ہم سوئیں گے، یہ فیوچر ہے، تو یہ ماضی کا معنی اس میں پایا جاتا ہے۔ تو جس میں ماضی کا معنی پایا جائے اس کو کیا، جس میں ماضی کا، حال کا یا مستقبل کا معنی پایا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں۔ اور حرف اس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں اسم اور فعل ان دونوں والی کوئی علامت نہ پائی جائے۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اسم اور فعل، اسم اور فعل کو ملا کر بامعنی کلام کرنے کے لیے حرف کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ٹیبل یہ اسم ہے، کتاب اسم ہے، اب کتاب ٹیبل پر ہے، یہ جو پر کا لفظ ہے یہ کیا ہے؟ حرف۔ اب اس کا نہ اسم والا معنی ہے نہ ہی اس کے اندر فعل والا کوئی معنی پایا جاتا ہے۔ جب یہ دونوں معنی اس میں نہیں پائے جاتے تو اس کو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ حرف۔ تو انشاءاللہ آگے اس کی تفصیل مزید ہم پڑھیں گے۔ بس وہ ذہن چ نہیں رہا، انشاءاللہ بلا لیتے ہیں۔ ہاں جی، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ اچھا جی، اب ہم قرآن مجید کا جو ترجمہ ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ اب اس میں یہ دیکھیں 3 آیات میں نے لکھی ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ جب بھی کسی لفظ کے شروع میں، کسی اسم کے شروع میں الف لام آ جاتا ہے تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ یہ اسپیسیفک چیز ہے، مخصوص چیز ہے، جس کو ہم لوگ اردو زبان میں معرفہ بولتے ہیں۔ معرفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی ہمیں پہچان ہے۔ تو الحمد میں ایک تو اس کا معنی تو یہ ہوا کہ یہ معرفہ ہے۔ الف لام کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے، یہ جو ہم ترجمہ کرتے ہیں نا تمام تر تعریفیں، یہ جو تمام کا لفظ ہے یہ تو کہیں نظر نہیں آ رہا، تو یہ جو الف لام ہے اس کا معنی ہے استغراق کا۔ استغراق کا معنی ہوتا ہے کہ ساری چیزوں کو جمع کر رہا ہے، ساری چیزوں کو اپنے اندر سمیٹ رہا ہے۔ تو جب ہم الحمد بولیں گے تو اس میں الف لام جو ہے یہ تمام کا معنی دے رہا ہے۔ جو الف لام ہے الحمد کے شروع میں، یہ کس کا معنی دے رہا ہے؟ تمام کا۔ تو اب ہم جو ترجمہ کرتے ہیں کہ تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو یہ تمام کا معنی کہاں سے آیا؟ الف لام سے۔ اور حمد کا معنی ہے تعریف۔ الحمد کا مطلب کیا ہوا؟ تمام تر تعریف۔ للہ، یہ 2 لفظ ہیں، ایک تو ہے لام زیر لی اور دوسرا ہے لفظ اللہ۔ جو لام ہے عمومی طور پر اس کا ایک معنی ہے کے لیے۔ لام کا معنی کس کے لیے ہوتا ہے؟ کے لیے۔ اب مثال کے طور پر جیسے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، للہ اللہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لزید، یہ چیز کس کی ہے؟ زید کی ہے۔ تو جو لام کا معنی ہے یہ کے لیے کے معنی کے لیے آتا ہے، تو للہ اللہ کے لیے۔ رب العالمین، رب کا معنی رب، عالمین کا مطلب تمام جہان۔ العالمین میں ایک تو الف لام بھی آ گیا اور دوسرا عالمین کا جو لفظ ہے یہ بھی جمع کے لیے ہے، تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ تمام جہان۔ تو اب دیکھیے کہ الحمدللہ تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا۔ تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔
پھر الرحمن، الرحمن کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ جو الرحمن ہے اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہر شخص پر ہے، وہ چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، اللہ کو مانتا ہو نہ مانتا ہو، ہر ایک پر اللہ کا رحم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام پر رحم کرنے والا۔ اور الرحیم یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بہت زیادہ مہربان۔ بہت زیادہ مہربان کا مطلب یہ ہے، اور الرحیم کا جو تعلق ہے یہ آخرت کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بہت زیادہ مہربان ہوں گے، اور اس دن اللہ کی مہربانی خاص ہوگی اہل ایمان پر۔ اہل ایمان کے لیے اللہ کی مہربانی خاص ہوگی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ بہت مہربان، یہ ہے تمام پر مہربان، اور اس کا مطلب کیا ہوا؟ بہت مہربان۔ تمام پر مہربان اس کا تعلق ہوا دنیا کے ساتھ، اور بہت مہربان اس کا تعلق ہوا آخرت کے ساتھ اور اہل ایمان کے ساتھ۔ آگے ہے مالکی۔ مالک کا مطلب مالک ہے، ٹھیک ہے۔ یوم کا مطلب دن، الدین کا مطلب انصاف۔ دین کا مطلب کیا ہوا؟ انصاف۔ مالک یوم الدین، مالک ہے انصاف کے دن کا، تو انصاف کا دن وہ آخرت کا دن ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ تو مالک ہیں ہر دن کے ہی، لیکن دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا مالک انسانوں کو بنایا ہے، کسی کو تھوڑی سی زمین دے دی، کسی کو گاڑی دے دی، کسی کو گھر دے دیا، تھوڑی تھوڑی زمینوں کا چیزوں کا مالک اللہ نے بنایا ہے۔ لیکن آخرت کے دن اللہ تعالیٰ یہ جو عارضی ملکیت ہمیں دی ہے، قیامت کے دن یہ عارضی ملکیت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ اس سے آگے پھر ترجمہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہو بند کر لیں۔ مبالغہ کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹرا، کہ ہم کہتے ہیں نا بڑی چیز، ایک پہ کہتا ہوں بہت بڑی، یہ جو بہت کا لفظ ہے یہ مبالغہ کا ہے۔ ترجمہ ختم کر دیں بس، نہیں بند کر دیں۔